أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ وہی ذات قادر مطلق ہے۔ اس ذات نے انسان کو جہاں پیدا کیا اس میں مختلف قسم کی صلاحیتیں ودیت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں محبت بھی رکھی اور غصہ بھی رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، خلق آدم من 3 تربات بیضاء وسوداء وحمراء۔ اللہ ذوالجلال نے انسان کو 3 قسم کی مٹیوں سے پیدا کیا، سفید اور سیاہ اور سرخ مٹی سے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لما خلق اللہ الخلق قبض قبضة من جمیع الارض۔ اللہ ذوالجلال نے جب کائنات کو بنایا تو کائنات سے ایک مٹی کی مٹھی لی۔ فجاء بنو آدم على قدر الارض، اور آدم علیہ السلام کی اولاد بھی اسی طرح ہی مختلف عادات و اطوار کے ساتھ ان کو پیدا کیا۔ منہم الطیب والخبیث، اولاد آدم میں کچھ ایسے بھی ہیں جو بڑے ہی پاکیزہ دل والے اور بڑی ہی پاکیزگی کو پسند کرنے والے، اور کچھ لوگ خباثت کو چھپائے ہوئے۔ اور اس سے بڑی خباثت کیا ہے جس کو کفر اور شرک کہا گیا۔ منہم السہل والحزن، کتنے ہر وقت حشاش بشاش رہتے ہیں اور کتنوں پہ ہمیشہ غم چھائے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محبت بھی رکھی۔ اگر انسانوں میں محبت نہ ہوتی تو کوئی ماں بھی اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے تیار نہ ہوتی۔ غصہ اور غیرت بھی رکھی۔ اگر یہ غصہ اور غیرت نہ ہوتا تو میدان جہاد کبھی بھی سجتے نظر نہ آتے۔ پھر اللہ نے شریعت کو اتارا جو انسانی صلاحیت کو بیلنس کرنے کے لیے ہوتی، اور ساتھ ایسی سنہری تعلیمات دی کہ انسانیت وسطیت کے ساتھ سفر کرے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، معتدل امت جس میں کسی قسم کے افراط و تفریط نہیں ہوتی۔ انسانیت اگر افراط و تفریط کا شکار ہو جائے تو اپنا مقام کھو بیٹھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا کمال یہ کلام اتارا ہے کہ آج سورۃ البقرہ کی اگر تلاوت کریں تو بالکل درمیان میں جو لفظ آتا ہے سورۃ البقرہ کے، وہ لفظ وسطاً ہے۔ اعتدال کیا ہے، غلو کیا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیمات دی ہیں۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ معاشرے کے بگاڑ اور اس کے فتنوں کو سمجھنے کے لیے تربیت کے ان اصولوں کی طرف رجوع کیا جائے جن اصولوں کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کی تھی۔ ایک اصول یہ بھی تھا، غلو کے قریب نہ جاؤ۔ غلو کیا ہے، اس کی اسباب کیا ہیں، اور انسانیت کن کن زندگی کے زاویوں میں غلو کر رہی ہے اور اس کی ہلاکتیں کیا ہیں،
اور غلو سے انسان کیسے بچ سکتا ہے، آج کے اس خطبے میں ہماری گفتگو کا محور یہی چند نکات ہو۔ غلو زیادتی کے معنی میں ہے، حد سے تجاوز کرنا۔ غل القدر عربی زبان میں بولا جاتا ہے جب ہنڈیا جو ہے اس میں پانی ہو اور وہ جوش مار رہی ہو۔ دین کے اندر جوشیلا پن، تشدد، سختی جو شرعی حدود کو کراس کر جائے، شریعت نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ اس لیے ابن منظور رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، الغلو هو مجاوزة القدر في كل شيء والافراط فيه، کسی بھی حد اعتدال سے تجاوز کر جانا، کسی بھی چیز میں اس میں زیادتی کرنا، یہ غلو ہے، اور اسی زیادتی اور تجاوز سے شریعت نے منع کیا۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، الغلو هو الزیادة على كل شيء ما يطلب شرعا، شریعت نے انسانیت سے ایک مطالبہ کیا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ شریعت کا مطالبہ ہے۔ اس مطالبے سے بڑھ کے انسان اپنے آپ کو مکلف بنا بیٹھے تو یہ اللہ ذوالجلال کی حدود کو کراس کرنا چاہے گا، اور یہ چیز اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں، جس سے تشدد اور تشدد کے بعد انسان کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے۔ امام ابو شامہ رحمہ اللہ اس لیے کہا کرتے تھے، وَمَنْ فَعَلَ أَمْرًا مُوهِمًا، جو بھی انسان، كل من فعل امرا موهما انه من الشریعہ وليس كذلك، جب کوئی انسان ایسا کام کرے کہ وہ سمجھے کہ یہ شرعی کام ہے اور وہ شرعی کام نہ ہو، تو ایسا شخص غال فی الدین ومبتدع فی، یہ دین میں غلو کر رہا ہے، یہ دین میں نئی بات گھڑ رہا ہے، اور ایسے انسان کو سوائے شرمندگی اور پریشانی کے دنیا میں کوئی چیز میسر نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ بات سمجھائی تھی، ایاکم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، غلو سے بچ جانا، حد سے تجاوز نہ کرنا، کیونکہ پہلے لوگوں کو اگر ہلاک ہوئے تو اس کی وجہ یہ تھی وہ غلو کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی رہنمائی فرمائی زندگی کے مختلف رویوں اور زاویوں میں، کہ کہیں یہ رویے اور زاویے غلو کے سپرد نہ ہو جائیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی محبت میں غلو سے منع کر دیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوح کی قوم میں 5 لوگ جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے، لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا، ان 5 نیک لوگوں کو نہ چھوڑنا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قرآن نے جس کے بارے میں کہا ہے لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، اور قرآن نے ساتھ یہ فیصلہ بھی دیا وقد اضلوا كثيرا، کتنے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا، کس انداز سے شیطان نے کیسے ان کے سامنے برائی کو مزین کیا۔ اسماء رجال صالحین فی قوم نوح، یہ 5 نام
نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کے 5 نیک لوگوں کے نام ہیں. فلما هلكوا اوحى الشيطان الى قومهم ان انصبوا في مجالسكم وسموها باسمائهم. جب یہ 5 لوگ اللہ کے پاس چلے گئے جو صالح لوگ تھے، شیطان نے انہیں ورغلایا کہ ان کے مجسمے بناؤ اور جہاں تم بیٹھتے ہو وہاں ان کے مجسمے بنا کے رکھو اور نام بھی وہی رکھو. حتى اذا مات اولئك وتنسخ العلم عبدت. پہلا مرحلہ ان کی تصویریں بنانے کا، مجسمے بنانے کا تھا. جب یہ لوگ دنیا سے چلے گئے، نیو جنریشن آئی، شیطان نے اگلا وار چلایا، پچھلی باتیں بھلا دی گئیں اور پھر انہی کو پوجا جانے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اسی بات کو بیان کر رہے ہیں. اما ودن اما ود ایک ایسے بت کو کہا جاتا ہے جو عربوں میں بھی اسی نام پہ پوجا جاتا، جو کلب قبیلے کا بت تھا جو دومت الجندل میں تھا. سواع ایک ایسے بت کو عربوں میں کہا جاتا جو حزیل قبیلہ اس کی پوجا کیا کرتا تھا. یغوث یہ بنی مراد اور بنی غطیف کا قبیلہ جو ہے وہ اس بت کی پوجا کیا کرتا. یعوق ہمدان قبیلہ اس کی پوجا کیا کرتا. نصر ایک ایسے بت کا نام بنا دیا گیا جس کو حمیر آل ذی القلاع پوجا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں تھے تو نیک لوگوں کے نام، لیکن شیطان نے کیسی الٹی پٹی پڑھائی اور انہیں آخر 1000 سال تک زمین میں شرک نہیں ہوا. شرک کی بنیاد رکھی گئی تو نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم میں اور اس کی بھی بنیاد شرک کی شروع ہوئی. تو اس محبت میں غلو کرنے کی وجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جیسے جیسے وقت گزرتا ہے پچھلی معلومات مسخ ہو جاتی ہے اور نئے سے نئے ولولے کے ساتھ شیطان نئی سے نئی راہیں دے دیتا ہے. محبت میں غلو یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے. یہ محبت تھی عیسائیوں کی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق. فجعلوه الہ، انہوں نے ان کو الہ مان لیا بلکہ اللہ کا بیٹا کہہ دیا. اور یہ بغض میں غلو تھا یہودیوں کا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فبہتوہ، اسے کہہ دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو حلال کی اولاد نہیں ہے. نفرت میں غلو اور محبت میں غلو یہ دونوں ہی نقصان دہ. اسلام وسطیت کا قائل ہے. اسلام نے ضابطے دیے ہیں، اسلام نے اصول دیے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والتمادح فإنہ الذبح. ایسی تعریف اور ایسی مدح سرائی نہ کرو، یہ تو ذبح کرنا ہے. ذبح الرجل ان تزکیہ فی وجہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کے سامنے اس کی انتہا درجے کی تعریف کرتے ہو گویا کہ تم نے تو اسے ذبح کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ایسا ہوا تو آپ نے فرمایا تم نے تو اس کی گردن توڑ دی ہے. اور کیسے صحابہ تھے جن کو اللہ نے شان دی تھی، اگر ان کی کوئی تعریف کرتا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل الخلق بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذه الامت المبارکہ، اللہ کے رسول کے بعد روئے زمین پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا انسان اللہ نے پیدا نہیں کیا. جب ان کی بھی تعریف کی جاتی تو 3 کلمات ان کی زبان پہ جاری ہوتے. كان اذا زکی احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم
جب بھی تعریف کی جاتی کسی صحابی کی وہ کہتے اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، اللہ میں نے انہیں نہیں کہا کہ یہ میری تعریف کریں، جو لوگ میرے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں اللہ میرا مواخذہ نہ کرنا، وَاجْعَلْنِي خَيْرًا مِمَّا يَظُنُّونَ، اللہ یہ لوگوں کا میرے بارے میں گمان ہی ہے نا، تم مجھے اے اللہ ان کے گمان سے بھی اچھا بنا دے، وَاغْفِرْ لِي لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، میرے مالک تو جانتا ہے لوگ نہیں جانتے، جو لوگ نہیں جانتے میرے مالک تو جانتا ہے، میری اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اسے بھی معاف فرما دے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ جب ایک شخص نے ان کی بہت تعریف کی، کہتے ہیں رکو، مٹی لے کے آئے اور اس کے منہ میں ڈال دی، کہا یہ کیا؟ میں نے تو آپ کو کچھ نہیں کہا۔ کہا تو میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے تو حدیث پہ عمل کیا ہے، اذا رأیتم المداحین فاحصوا فی افواہہم التراب، حدیث کا حکم یہ ہے جب تمہاری اس طرح کوئی تعریف کر رہا ہے جس سے فتنہ پیدا ہو جائے تو اس کے منہ میں مٹی ڈالو۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مبشر بالجنہ، جن کو جنت کی بشارت دی گئی، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر ہیں، لیکن حالت یہ ہے ان لوگوں کی جن کو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے معیار بنایا، ایک شخص سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے بئس الرجل انت، بڑے برے آدمی ہو، تو مسکرا کے کہتے ہیں ما عرفنی الا انت، میری صحیح پہچان تو نے کی ہے، لوگ تو بھولے ہوئے تھے۔ یا سبحان اللہ، اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کے صحابی نے سچ فرمایا تھا، من كان مستنا فليستن بمن قد مات اولئك اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، كانوا خير هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها حالا، اللہ نے روئے زمین پہ ان جیسے دل کسی کو عطا ہی نہیں ہے، ان جیسا گہرا علم کسی کو نصیب ہی نہیں ہوا، فطرت کے عین مطابق زندگی گزارنے والے، تکلفات سے بچنے والے، اور روئے زمین میں سب سے بہترین زندگیاں گزارنے والے صحابہ کرام تھے۔ آج اسی محبت میں غلوب کی وجہ سے جگہ جگہ پہ شرک کے اڈے بن چکے، اور اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ غلوب ہے۔ کون ہے جو کہتا ہے کہ کسی کی عزت نہ کرو؟ ہمارا یہ موقف ہے، جو انسان نیک ہے وہ اللہ کے پاس چلا گیا، اللہ اس کے جنت میں درجات کو بلند فرمائے۔ ہم علم والے، عبادت گزار، اللہ والے، ان سے محبت کرنے کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ مومن مومن سے محبت کرتا ہے، اللہ کے ولیوں سے کون محبت نہیں کرتا؟ لیکن ہم تو اللہ کے ولی کہتے ہیں، رب نہیں کہتے، ہم بگڑی بنانے والا نہیں کہتے، ہم اولاد دینے والا نہیں کہتے، ہم گنج بخش نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں یہ صفات اگر لائق ہیں تو میرے مالک کو ہیں جو سب کو پیدا کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاه وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اللہ کے سوا کون ہے مصیبت کو ٹالنے والا؟ کوئی ہے ہی نہیں۔ الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ اور بھی کوئی بھی نہیں ہے۔ بلکہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا مشکل کشائی کے دعوے تو آج لوگ اس غلوب میں آ کے کر جاتے ہیں، قرآن تو یہ بھی تعلیم دیتا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، میرے محبوب میں نے تمہیں پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا ہے، اگر آپ کی بھی کوئی مشکل ہو تو اس کو بھی دور کرنے والا اللہ ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ
خزائن السماوات والارض، زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک تو اللہ ہے، تو گنج بخش کیسے کوئی بن سکتا ہے؟ خزانے دینے والا، فقیروں کو بھی وہ نوازتا ہے اور غریبوں کو بھی وہ نوازتا ہے۔ اگر تھوڑا سا غور کیا جائے، جس اللہ کے ولی کے بارے میں یا نیک انسان کے بارے میں کوئی شخص یہ ذہن بنا لے کہ وہ خزانے دینے والا تھا، تو اس سے پہلے دنیا بھوک سے مر جاتی تھی، تو یہ کیسے زندہ رہا؟ اگر یہ ذہن بن جائے کہ بس اولاد بیٹے تو یہی دیتا ہے، تو اس سے پہلے پھر بیٹیاں ہی پیدا ہوتی تھیں، تو یہ کیسے پیدا ہو؟ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، وہ جس کو چاہے بیٹوں کی نعمت سے نواز دے، جس کو چاہے بیٹیوں سے نواز دے، اور جس کو چاہے دونوں نعمتوں کو جمع کر دے، اور جس کو چاہے بانجھ بنا دے، کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اسے پوچھ سکے۔ محبت میں خلوص شرک کا پیش خیمہ ہوتا ہے، نفرت میں خلوص بہتان بازی اور الزام تراشی کا پیش خیمہ بنتا ہے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہودیوں نے کیسا بغض و نفرت رکھی، غلو کر گئے، حتیٰ کہ ان کے نسب نامے پہ بات کر گئے کہ نعوذ باللہ یہ حلال کی اولاد نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس بات کو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا تھا علی تیرے بارے میں بھی لوگوں کا نظریہ ویسے ہوگا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور وہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں یہلک فی اثنان، دو لوگ میرے بارے میں ہلاک ہوں گے، محب مفرط، جو ایسی افراط و تفریط والی محبت کریں گے، اور آج ان سے محبت کرنے والے بھی انہیں بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ مولا ہے، ومبغض، اور دوسرا ہلاک ہونے والا وہ ہوگا جو میرے اوپر ایسی نفرت رکھے گا کہ مجھ پر پھر الزام تراشیاں کرے گا، اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ سیدنا علی سے محبت کرتا ہی مومن ہے، لا یبغضک الا منافق ولا یحبک الا مؤمن۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا آپ سے محبت مومن کرے گا، جو نفرت کرے گا یہ اس کے نفاق کی نشانی۔ غلو کا دوسرا ایک زاویہ معاشرے میں موجود ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ام سلمہ رضی اللہ عنہ و ام حبیبہ رضی اللہ عنہ جب حبشہ پہنچی، کنیسہ دیکھا جس میں تصویریں بنائی گئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اولئک اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جب ان میں کوئی نیک انسان فوت ہو جاتا ہے اس کی قبر پہ مسجد بناتے ہیں اور اس طرح کی تماثیل بناتے ہیں، اولئک شرار الخلق عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بدترین خلائق ہیں تو یہ لوگ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری سانسوں میں اپنے مبارک چہرے سے کپڑے کو ہٹا کے کہتے تھے لعنت اللہ علی الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجد یحذر ما صنعوا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا لعنت ہو یہودیوں پر، انہوں نے انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بنا لی، یحذر ما صنعوا، ڈرا رہے تھے کہ میری امت ایسا نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجصص القبور وان يبنى عليها وان يكتب عليها وان توطى، قبروں کو پختہ بنانے سے منع کیا۔ ایک بات
دوسری بات قبر کو بلڈنگ بنانا، اس پہ کوئی چیز تیار کرنا، دو باتیں اس سے بھی منع کیا، اور کتبے لکھ لکھ کے لگانا اس سے بھی منع کیا، اور قبروں کو روندنے سے، ان کی توہین کرنے سے بھی منع کیا۔ آج تعمیر کے اندر غلو آیا، نتائج آپ کے سامنے ہے۔ سب سے بڑا نقصان ہوا عقائد کا، منہج کا، پھر اسراف اور تبذیر، اور وہ مال جو کسی فقیر کے کام آ سکتا، کسی مسکین کے کام آ سکتا، کسی ضرورت مند کے کام آ سکتا، وہ مٹھی میں چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک زاویہ یہ بھی بنایا، تعمیر کے اندر بھی غلو نہیں ہونا چاہیے، جو ضرورت ہے اسے اختیار کیا جائے۔ یہ ضرورت نہیں جس کے اوپر لوگ ایک نہیں بلینز لگا رہے ہیں۔ غلو کا ایک تیسرا زاویہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے اندر ایمانی کیفیت ایسی ہو جائے گی، لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسٌ وَمُجُوسُ أُمَّتِي الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا قَدْرًا، ہر امت میں مجوسی رہے، میری امت کے مجوسی وہ ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی تقدیر نہیں۔ اس لیے فرمایا ان مریضوا فلا تعودوہم، اگر ایسے لوگ جو تقدیر کے منکر ہیں بیمار ہو جائیں ان کی عیادت نہ کرنا، وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، اگر مر جائیں تو ان کا جنازہ نہ پڑھنا۔ خلق اللہ مقادر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، 50,000 سال کائنات کو بنانے سے پہلے اللہ نے ساری تقدیریں لکھ دی تھی۔ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، اس لیے حکم یہ دیا اعملوا، تمہارا کام ہے عمل کرنا، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، راستے دونوں اللہ نے دکھا دیے ہیں، خیر کا بھی شر کا بھی۔ جو خیر کا راستہ اختیار کرے گا نتائج اچھے دیکھے گا، جو برائی کا راستہ اختیار کرے گا نتائج بھی ویسے ملیں گے۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ کفر کو پسند نہیں کرتے، اس پہ راضی نہیں ہوتے، اس لیے اللہ نے كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، اللہ کے رسول کا فرمان ہے ہر بچے کو اللہ نے فطرت اسلام پہ پیدا کیا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِ أَوْ يُنَصِّرَانِ أَوْ يُمَجِّسَانِ، والدین یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں اور مجوسی بناتے ہیں اپنی اولادوں کو، اللہ نے تو سب کو اسلام پہ پیدا کیا۔ تقدیر کا انکار یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو قرآن و سنت کا علم نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسرا زاویہ بھی بیان کیا۔ کائنات کے تصور میں لوگ غلو کرتے ہیں، قرآن نے 3 باتیں بیان کی ہیں ستاروں کے متعلق۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحِ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور دوسری جگہ فرمایا وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں کا مقصد ہے آسمان کی زینت، ستاروں کا مقصد قرآن بیان کر رہا ہے، یہ شیطان کے لیے رجم کی بات کر رہا ہے کہ شیطان کے چیلے جب جاتے ہیں یہ چنگاری بن کے لگتے ہیں، اور ستاروں کی وجہ سے لوگ اپنے راستے تلاش کیا کرتے۔ یہ 3 پرپس شریعت نے، قرآن نے بیان کر دیے ہیں۔ اگر کوئی کہے یہ ستارہ ادھر سے ادھر آیا تو بارش ہوئی، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے مطرنا برحمت اللہ وفضلی، بفضل اللہ ورحمتی، بارش آئی ہے تو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے آئی ہے۔ اور کافر جو ہوتا ہے، جو اللہ کی ناشکری کرنے والا، انکار کرنے والا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مطرنا بنوء کذا وکذا، آج یہ ستارہ یہاں سے یہاں گردش کر کے گیا تو تب بارش ہوئی ہے۔ اور آج کتنے بیچارے مسکین ہیں فکری اعتبار سے، اخبار آئے تو سب سے پہلے وہ دیکھ رہے ہوتی ہیں ابراج، یہ برج فلاں ہے، یہ برج فلاں ہے، نہ جانے وہاں سے کیا ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں من اقتسب علم النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، جو علم نجوم سیکھتا ہے اس نے گویا کہ جادو سیکھا، اور جادو سیکھنا جو ہے
اور جادو کو اختیار کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور اگر پتہ چل جائے کہ فلاں جادو کرتا ہے، حد الساحر ضربۃ بالسیف، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی گردن تن سے جدا کر دی جائے، اور یہ ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے۔ عقل کے اندر غلو یہ زندگی کا چوتھا زاویہ ہے۔ علماء سلف کہا کرتے تھے العقل نعمہ، عقل ایک نعمت ہے، والنعمہ کل ما ينتفع به ويستلذ، نعمت اس کو کہتے ہیں جس سے انسان کو دنیا میں بھی نفع ملے اور اس کی زندگی باعث لذت بن جائے اور اخروی نعمتوں لذتوں کا مستحق بن جائے، یہ اس وقت عقل نعمت ہوتی ہے۔ قال ابن خزیمہ رحمہ اللہ رحمتا واسعہ، ابن خزیمہ کہتے ہیں عقل نعمت تب بنتی ہے المنقاد لشرع اللہ، اللہ کی شریعت کے تابع ہو کے جب عقل رہے تو یہ نعمت ہی نعمت ہے۔ لیکن جب دماغ سوزی کی جائے، قرآن و سنت کے اصول اور ضوابط سامنے نہ رکھے جائیں، عقل کے گھوڑے دوڑائے جائیں اور وہی کام کیا جائے جو منحرفین ملحدین نے کیا کہ ہمیں رب کی بھی ضرورت نہیں، میں خود سوچتا ہوں، میں خود فیصلہ کرتا ہوں، میرے ڈیسیژنز ہیں، میرے افکار ہیں، میں جو چاہے کروں، نعوذ باللہ من ذالک، مجھے رب کی بھی ضرورت نہیں، یہ غلو اس کی ہلاکت کا پروانہ ہے۔ اللہ عز الجلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو کے اندر بھی غلو کرنے سے منع فرمایا۔ قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کہا کرو، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب تم بات کرو تو عدل کی کرو، اور ساتھ یہ فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، بات کرو تو اچھی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، قیامت کا دن ہوگا، سب سے قریب میرے وہ ہوگا، سب سے پیارا میرے نزدیک وہ ہوگا احاسنکم اخلاقا، جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ وَإِنَّ مِنْ أَبْعَدِكُمْ إِلَيّْ وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِكُمْ إِلَيّْ وَأَبْعَدِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ قابل نفرت وہ ہوگا، سب سے دور وہ ہوگا السرسارون المتشدقون المتفیہقون، جن کا کام کیا ہے، ہر وقت باتیں کرتے رہتے ہیں، کیلو کال میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، اور لوگوں پہ رعب جمانے کے لیے انہیں حقیر سمجھتے ہوئے باچھیں پھلا پھلا کے باتیں کرتے ہیں۔ المتفیہقون ای المتکبرین، تکبر کرنے والے اور کثرت سے لا یعنی گفتگو کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو گفتگو میں غلو کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ قابل نفرت بھی ہیں اور قیامت کا مجھ سے بہت دور ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا علیک بحسن الخلق وطول الصمت فوالذی نفسی بیدہ ما تجمل الخلائق بمثلہما، میرے صحابی اگر کوئی وصیت و نصیحت لینا چاہتے ہو تو یہ دو چیزیں لے لو، اچھا اخلاق کبھی نہ چھوڑنا، ضرورت کے وقت بولنا، لمبی خاموشی اختیار کرنا، پھر قسم اٹھائی اللہ کی قسم، روئے زمین پہ بسنے والوں کو ان دو نعمتوں سے بڑھ کر کوئی بھی خوبصورت نعمت نہیں ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو مباحات کے اندر بھی غلو سے منع کیا، کھانا پینا پہننا ضرورت ہے، جب یہ ضرورت ہو کوئی قدغن نہیں، اچھے سے اچھا لباس پہنو، اچھے سے اچھا کھانا کھاؤ، لیکن شکر بھی ادا کرو، اس لیے اچھا نہ پہنو کہ میں فخر کروں، اس لیے اچھا کھانا نہ کھاؤ اور نہ کھلاؤ کہ فخر ہو، اگر مقصد یہ ہے ضرورت پوری ہو۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل بھی ہیں اور جمال کو پسند بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ فرمایا سیکون فی امتی رجال، میری امت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے
يأكلون ألوان الطعام ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام أولئك شرار أمتي. ایسے لوگ جو صرف فخر و ریا اور گمنڈ اور غرور کرتے ہوئے رنگ برنگے لباس پہنیں گے، صبح کو کچھ، دوپہر کو کچھ اور شام کو کچھ، دکھاوا کرنے کے لیے، مال کی نمائش کرنے کے لیے. اسی طرح ان کا کھانا پینا ہوگا، اسی طرح لباس. اور ساتھ اصل بات بیان کی، یتشدقون فی الکلام، لوگوں پہ رعب جماتے ہوئے باچھے پھلا پھلا کے باتیں کرتے ہیں. فرمایا میری امت کے سب سے بدترین لوگ یہی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلو کا ایک زاویہ یہ بھی بیان کیا. دعا اور طہارت، اس میں بھی لوگ غلو کریں گے. طہارت اور پاکیزگی نصف ایمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طیبوا افواہکم، اپنے منہوں کو پاک صاف رکھا کرو. فإنها طرق القرآن، یہ قرآن کے راستے ہیں. اس لیے مسواک کی بات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہروا اجسادکم طہرکم اللہ، اپنے جسموں کو پاک صاف رکھا کرو، اللہ تمہیں پاکیزہ بنا دیں گے. اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہروا ساحاتکم فإن أنتن الساحات ساحات اليہود، اپنے صحنوں کو، اپنے گھروں کو پاک صاف رکھا کرو. بدبودار ماحول تو یہودیوں کا ہوتا ہے. اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہروا افنیتکم، اپنے گھروں کے صحن بھی پاک صاف رکھا کرو. پاکیزگی نصف ایمان ہے. لیکن پاکیزگی میں اگر غلو آ جائے، وضو آپ 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھوئیے، 2 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں. اور صحیح بخاری نے تو 1 مرتبہ بھی بیان کر دیا. اگر ایک شخص ہاتھوں کو 10 مرتبہ دھوئے گا، 20 مرتبہ دھوئے گا، غلو ہے اور یہ شرعاً جائز نہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قصہ اور ابن عقیل کا قصہ معروف ہے. امام مالک کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے کہ 5 مشکیزیں اپنے اوپر بہا بیٹھا ہوں، غسل میرا ہو گیا؟ کہتے ہیں آپ پر تو غسل فرض ہی نہیں. کہا وہ کیسے؟ کہا دیوانوں پہ بھی کوئی چیز فرض ہوتی ہے. آپ نے 5 مشکیزیں پانی ضائع کر دی اور ابھی پوچھتے ہو کہ میری چمڑی گیلی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. ابن عقیل سے جب پوچھا کسی نے، کہا تم کہتے ہو غسل ہوا کہ نہیں ہوا، تجھ پہ تو نماز بھی فرض نہیں ہے. کہا مجھ پہ نماز فرض کیوں نہیں ہے؟ کہا اللہ کے رسول کا فرمان ہے رفع القلم عن 3 عن المجنون حتى يفيق، دیوانوں پہ کوئی چیز فرض نہیں ہے، یہ مرفوع القلم ہوتے ہیں. وہ اتنا پانی تم نے ضائع کر دیا اور کہتے ہو کہ میرا غسل ہوا کہ نہیں ہوا. غلو سے بچو. فقد اعتدى وقد اخطأ وظلم، 3 لفظ ہیں. جس سے زیادتی کرتا ہے غلطی بھی ہے، زیادتی بھی ہے، ظلم بھی ہے. سيكون في أمتي قوم يعتدون في الطهور والدعاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسی قوم ہوگی جو پاکیزگی میں بھی اور دعا میں بھی غلو کرے گی. صحابی نے اپنے بیٹے سے سنا کہ بیٹا دعا کر رہا ہے اللہم انی اسألک الجنہ والقصر الابیض عن یمین الجنہ، اللہ مجھے جنت کے دائیں طرف وائٹ ہاؤس دینا. والقصر الابیض کا ترجمہ میں نے کیا. صحابی نے پوچھا اے بنائی، بیٹے یہ کیا؟ جنت مانگو، اذا سألتم اللہ فاسألوه الفردوس فإنه اعلی الجنہ، جب مانگو تو اللہ سے جنت الفردوس مانگو جو سب سے اوپر والی جنت ہے. وَمِنْهَا تَتَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، جنت کی ساری نہریں تو وہاں سے نکل رہی. جس کو جنت الفردوس مل گئی اس کو اور کیا چاہیے؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ دائیں طرف اس طرح ہو اور بائیں طرف اس طرح کا گھاس ہو اور ادھر یہ ہو؟ دعا میں اس طرح زیادتی کرنے کا معنی کیا ہے؟ اس سے پیاری دعا کون سی ہو سکتی ہے جس دعا کو اللہ نے اپنے پیغمبر کی زبان پہ جاری کر دی. اور میں ادب سے یہ بات کہنا چاہوں گا، آج دیکھ لیں نماز کے بعد ہوتا کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام فحینا ربنا بالسلام، اور چلے گا. سنت کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے؟
اس وقت اللہ کے رسول ذکر کیا کرتے، میں دعا کروں، آپ دعا کریں، کوئی شورٹی نہیں ہے کہ ہماری قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن اللہ کے فرشتے جب دعا کرتے ہیں ان کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا. والملائکۃ یصلون ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ تقول الملائکہ اللہم اغفر له اللہم ارحم اللہم تب علی ما لم یؤذی وما لم یحدث. نماز کے بعد جب تک تم ذکر کرتے رہتے ہو کھربوں فرشتے 3 دعاؤں میں لگ جاتے ہیں. اللہم اغفر له، اے اللہ اس کو معاف فرما دے. اللہم ارحم، اللہ اس پہ رحمت کی برکھا برسا دے. اللہم تب علی، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے. ما لم یؤذی وما لم یحدث، جب تک وہ کسی کو تکلیف نہ دے، بے وضو نہ ہو جائے، فرشتے دعائیں کرتے ہی رہتے ہیں. اور اگر آپ فرض نماز کے بعد تم آیت الکرسی پڑھ لو، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاة مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنة الا ان یموت. جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے، اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہی دیوار حائل ہے، وہ موت کی دیوار ہے. جس دن آنکھیں بند ہوگی یہ جنتی مہمان ہوگا. ومن سبح الله 33 وحمد الله 33 وكبر الله 34 حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر جو کہہ دیتا ہے، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ اسے دھلوا دیتے. دعا کی 2 قسمیں ہیں، ایک یہ ہے کہ دعا کرنا، ایک ہے دعائے التجا اور دعائے ذکر. اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو میرے ذکر میں مشغول رہتا ہے میں اسے وہ عطا کرتا ہوں جو دعا کرنے والے کو بھی عطا نہیں کرتا. کاش کسی کو اللہ کے ذکر کی اہمیت پتہ چل جائے تو کبھی بھی اس ذکر کو چھوڑے نہ. میں آپ سے بھی ادباً گزارش کروں گا، اللہ ذوالجلال آپ سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے. نماز کے بعد گنتی کے 4-5 منٹ ہوتے ہیں، بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلو کا ایک پہلو یہ بھی بیان کیا جو امت میں نہیں ہونا چاہیے. قرآن مجید کے 2 آیتیں جس میں آج امت غلو کا شکار ہو گئی. اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میرے محبوب اپنی زبان اطہر سے یہ اعلان فرما دیجئے، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ تعالیٰ کے، بلکہ حدیث اس کی وضاحت بیان کرتی ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، دینے والا اللہ ہے، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں. ولا اقول انی ملک، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میں علم غیب کو جانتا ہوں. قرآن ہے، سورۃ الانعام دیکھیے 50 نمبر آیت ہے، 188 نمبر سورۃ الاعراف کی آیت ہے. دیکھیے آخری آیت سورۃ الکہف کی ہے. 3 آیتیں جو پڑھ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں کبھی غلو نہیں کرے گا. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، فرما دیجئے لوگوں میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، لیکن فرق کیا ہے؟ پوری انسانیت ایک طرف اور محمد مصطفیٰ ایک طرف. اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ان رویوں میں ہر قسم کے غلو سے محفوظ فرمائے. یاد رکھیے گا یہ غلو ہوتا کیوں ہے؟ قلت البصیرہ، جب انسان قرآن و سنت کو صحیح سمجھتا نہیں، بصیرت نہیں ہوتی، غلو میں چلا جاتا ہے. عدم الاعتماد على المصادر الاصلیہ، اصل دین کا مصدر جو ہے قرآن ہے اور حدیث ہے. جب قرآن و حدیث پر اعتماد نہ رہے، کسی اور کی بات پر اعتماد ہو، غلو آ جاتا ہے. التعصب الاعمى، جب انسان اندھے تعصب کی طرف چلا جائے، تعصب تو ویسے ہی برا ہے، جب اندھا تعصب آ جائے تو پھر انسان غلو سے نہیں بچتا. آپ نے بھی سنا ہوگا غلو، محبت کے غلو کی مثال ذرا دیکھیے. آج بیان کرنے والا ایک بیان کرتا ہے، بچے کھیل رہے تھے، اچانک کہا کہ چلو جمپ لگاتے ہیں. وہاں رومی صاحب بھی موجود تھے. بچوں نے کہا تم تو بڑی ماں کے بیٹے ہو، ذرا جمپ لگاؤ سب سے اوپر. اور انہوں نے جمپ لگایا
آنکھوں سے غائب ہو گئے. بچے دوڑ کے ماں کے پاس آئے کہ رومی تو نظر نہیں آ رہے. جب ماں بھاگ کے آئی دیکھا تو رومی بیٹھے ہیں. بیٹا کہاں تھے؟ کہا ماں نعوذ باللہ من ذالک، لفظ سنیے گا، تیرے دودھ کی قسم. بچوں نے کہا کہ تم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو، ذرا اونچا جمپ لگاؤ. میں نے درود پڑھ کے جمپ لگایا، پہلے آسمان سے بھی اوپر چلا گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کو کیا کہیں گے؟ انسان کی عقل وہاں تک سفر کر سکتی ہے اور سامنے بیٹھے اللہ ان کو صراط مستقیم دے کہتے ہیں سبحان اللہ. اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ ذو الجلال کی تعریف بیان کرو، اس کی توحید پہ بھی آنچ نہ آنے دو. بصیرت نہ ہو، قرآن و سنت پر اعتماد نہ ہو، اور اسی طرح اندھا تعصب ہو. اور چوتھا سبب الاستقلالیہ فی استنباط الاحکام. استنباط، اجتہاد، استخراج، مسئلہ اخذ کرنا، اس کے ضوابط ہیں، اصول ہیں. جب تمام اصولوں سے آزاد ہو کر من مرضی کا مسئلہ اخذ کرے گا اور اپنے عقل سے ہی سوچے گا اس کا یہ معنی ہے، انسان ہمیشہ ڈی ٹریک ہوتا ہے اور غلو کا شکار ہوتا ہے. اللہ قرآن و حدیث کی نعمت ہمارے ساتھ رکھے، زندگی کی آخری رمق تک قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلو یہ ہلاکت ہے. إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. غلو سے بچ جاؤ، تم سے پہلے لوگ غلو کی وجہ سے ہلاک ہوئے. اس لیے آپ کے ارشادات کیا ہیں؟ یہ غلو یہ تو دین کے اندر نفرت پیدا کرتا ہے. آپ نے سیدنا معاذ پھر سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما دونوں کو یمن کی طرف بھیجا اور فرمایا یسرا ولا تعسرا، آسانیاں کرنا، مشکلات نہ پیدا کرنا. بشرا ولا تنفرا، تم بشارتیں دینا، نفرتیں نہ پھیلانا. تطاوعا ولا تختلفا، اتفاق سے چلنا، اختلاف نہ کرنا. اور دوسری روایت کے الفاظ یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، لوگوں آسانیاں کیا کرو، بشارتیں دیا کرو، نفرتیں نہ پھیلایا کرو اور نہ ہی مشکلیں پیدا کیا کرو. اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے سکینوا ولا تنفروا، لوگوں کو سکون دیا کرو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے ينبغي لحامل القرآن ان يكون حلیما، ان يكون باکیا حزینا حلیما حکیما سکینا. صاحب قرآن وہ ہوتا ہے جو آخرت کی فکر میں روتا بھی ہے، غمگین بھی ہوتا ہے، حلم بردباری والا ہوتا ہے اور حکمت و بصیرت والا ہوتا ہے، سکینن، اور لوگوں کو سکون دینے والا ہوتا ہے. سکون ہے ہی اللہ کے دین میں، اللہ کے قرآن میں، اللہ کے رسول کے فرمان میں، اس کی زندگی میں، اس کی سیرت کو اختیار کرنے میں. یہ ذمہ داری ہے. لوگوں کے اندر غلو کی باتیں مت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. لوگوں مجھے بھی اتنا بڑھاؤ چڑھاؤ نہیں جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے بڑھا چڑھا کے اللہ بنا دیا. میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا لوگوں مسلمانوں میں سب سے بڑا جرم وار وہ ہے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی، اس کے سوال کرنے سے حرام ہو جاتی ہے. ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها، اللہ نے کچھ فرائض رکھی ہیں ان کی حفاظت کرنا. وحد حدودا فلا تعتدوها، کچھ حد مقرر کی ہیں ان کو کراس نہ کرنا. وحرم اشیاء فلا تقربوها، کچھ چیزوں کو حرام کیا اس کے قریب نہ جانا. وترک اشیاء عن غیر نسیان فلا تبحثوا عنها، فرائض کی پابندی کر لو، حدود کو کراس نہ کرو. اور اللہ ذو الجلال نے کچھ چیزیں حرام کی ان کے قریب نہ جاؤ.
और जिसका तज़किरा नहीं है, मैं सकत अन्हु शारिअ फहुव आफ़ु, अल्लाह भूले नहीं है। वमा कान रब्बुका नसिया, अल्लाह भूले नहीं है। ये हिकमत है, जिस चीज़ के बारे में शरीयत ने हुक्म नहीं दिया ये खामोशी है। तुम भी उसकी कुरेद में न जाओ, किरास्ती में न जाओ, वगरना तुम मुसीबत में फंस जाओगे। जैसे फंसे थे बनी इसराइल के लोग। हुक्म ये था कि गाय को ज़िबा करो, रंग कैसा हो, उम्र कैसी हो, अच्छा कैसा हो, मुसीबत में पड़ गए। इस तरह की किरास्ती में जाने वाला हमेशा परेशान होता है। जो अल्लाह का हुक्म है उसको कबूल कर लो, समझ आ गया उस पर अमल कर लो, समझ नहीं आया फरुद्दूहु इला आलिमी, जिसको समझ है उससे जाके समझ लो। तीसरा कोई रास्ता ऐसा नहीं जो आपको सुकून देगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें हर किस्म के गुलूब और ज़्यादती से महफूज फरमाए, वो अमल करवाए जो अल्लाह का मुक़र्रब बनाने वाला हो और अल्लाह का महबूब बनाने वाला हो। इलाहुल आलमीन जो रोशन चेहरे यहाँ बैठे हैं इनको जन्नतुल फिरदौस में इनके वालिदैन और औलादों के साथ जमा फरमा और अपने महबूब की रिफ़ाक़त नसीब फरमा और अपने दीदार का मुस्तहिक बना। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, क़द क़ामतिस सलातु, क़द क़ामतिस सलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। मिल जाए सफ़ेद दुरुस्त कर लीजिए। मन सद्द फुरजा बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो सफ़ इस तरह मिला के खड़ा होता है, पाँव के साथ पाँव नरमी के साथ मिलाता है कि कोई खला नहीं बचता, रब ताला उसका जन्नत में घर बना देते हैं और उसके दरजात को बुलंद फरमाते हैं। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى
الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.